اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صلوات محمد آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس پرمسرت موقع کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کروں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ رسول اکرم جس زمانے میں اور جس خطے میں مبعوث کیے گئے وہاں بہت سی خامیاں اور بہت سی خرابیاں جن کا خاتمہ ضروری تھا۔ کچھ کو پروردگار عالم کی آیتوں نے ختم کیا، کچھ کو رسول اکرم کی حدیثوں نے ختم کیا، کچھ کو رسول اکرم کے عمل نے ختم کیا۔ ہوتا ہے میراث کے موقع پر ایک مسئلہ تقریر صرف جانکاری کے لیے، داد و تحسین تو آپ ماشاءاللہ دے رہے ہیں اور ابھی دیتے رہیں گے، غور سے سنیے گا۔ ایک مسئلہ ہمارے یہاں کبھی کبھی پیش آتا ہے تو ہماری بھویں چڑھ جاتی ہیں، ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کتنا غلط مسئلہ ہے، بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ بعض لوگ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے میراث کے مسئلے میں، وہ یہ ہے کہ اگر دادا کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو جائے تو اب دادا کی میراث سے پوتے کو کوئی حصہ نہیں ملے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ ایک باپ ہے، اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا ہے، رشتے کیا ہوئے؟ دادا باپ بیٹا۔ اگر دادا زندہ ہے، باپ کا انتقال ہو جائے تو اب باپ جس کا انتقال ہوا اس کے اس بیٹے کو یعنی دادا کے پوتے کو دادا کی میراث میں کوئی حق ملنے والا نہیں۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑی ناانصافی ہے، 3 بھائی 4 بھائی باقی جو 2 بھائی ہے ان کو مل رہا ہے، میرے باپ کا کوئی حصہ دادا کی میراث میں نہیں۔ یہ اسلام کا قانون ہے، میرے باپ کا حصہ تو ہماری سب کی سربتی اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کیسا قانون ہے بتائیے صاحب، عجیب قانون ہے، عجیب معاملہ ہے۔ وہاں مل رہا دونوں کو، وہ سب عیش کر رہے ہیں، اور بیچارے کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور دادا کی میراث سے بھی محروم ہو گیا۔ توجہ ہے، دادا کی میراث سے بھی محروم ہو گیا، یتیم بھی ہو گیا اور اس کو کچھ ملا بھی نہیں۔ جو زندہ ہیں ان کو مل رہا ہے، وہ اپنا عیش کر رہے ہیں۔ اسلام کے قانون پہ، اسلام کے اس حکم پہ عمل کرنے نہ کرنے کی بات بعد میں آئے گی، کون کرتا ہے کون نہیں کرتا وہ چھوڑیے، لیکن انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں ایک چیز کے بارے میں جان لینا ضروری ہے۔ اسلام کا یہ حکم دنیا کے سارے مسلمانوں پر بعد میں لاگو ہوتا ہے، رسول پہ خود پہلے لاگو ہوا۔ اسلام کا یہ حکم رسول پہ پہلے لاگو ہوا، پہلے لاگو ہوا۔ تو اب یہ بیچارہ یتیم کرے کیا؟ زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تربیت بھی ہو جائے گی، یہ مضبوط بھی ہو جائے گا، محکم بھی ہو جائے گا۔ اگر رسول کی سیرت پہ عمل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو رسول کی سیرت پہ بھی عمل کرو اور ساتھ میں کوئی ایسا پیدا کرو جو ابو طالب کی جگہ لے سکے۔
صلوات پر محمد وآل محمد۔ اسی اسلام نے تو یتیموں کی حمایت کے بارے میں بھی حکم دیا ہے، وہ کیوں نہیں کیا؟ دادا کو ایک حق حاصل ہے کہ وہ اپنی میراث کے ایک حصے کو مخصوص کر سکتا ہے، اس میں چاہے تو وصیت جو چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کر دے۔ بہت سے طریقے ہیں، اور اگر کچھ نہ ہو تو صرف اسلام پہ حکم پہ انگلی اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک چچا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کچھ اس طریقے سے حمایت کرے کہ یتیم بیٹے کو باپ کی کمی کا احساس ہی نہ ہو۔ ایک یہ حکم ہے جس کا رسول اکرم نے خود مقابلہ کیا، خود پہلے اس کا جو ہے وہ مقابلہ کیا اپنے ذاتاً۔ ایک قانون عرب میں اور ساری دنیا میں رائج تھا، یعنی رومن امپائر میں بھی، پرشین امپائر میں بھی، اور جہاں جہاں حکومتیں تھی سب جگہ یہ رائج تھا۔ ایک حکم، وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم یہ تھا کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے کی اولاد کو، اس کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا، انشاءاللہ یہ چیزیں کام آئیں گی، کسی انسان نے اگر کسی دوسرے کے بچے کو گود لے لیا، ولادت کسی اور کے یہاں ہوئی لیکن اس انسان نے اس بچے کو ولادت کے بعد گود لے لیا، تو گود لینے کے بعد وہ اس کا منہ بولا بیٹا تو بن سکتا ہے، لیکن بیٹے کا کوئی حق اس کو ملنے والا نہیں۔ یعنی شرعی اعتبار سے زندگی کے پہلے سیکنڈ پہ بھی اگر وہ بچہ اس کے گھر پہ آ جائے اور اس وقت سے لے کے آخری مرحلے تک جب تک بھی زندہ ہے تب تک یہ اس کی تربیت کرے، پرورش کرے، پالے، کھلائے، پلائے، پڑھائے، لکھائے، تعلیم، تربیت سب کچھ کر لے، لیکن تب بھی شرعی اعتبار سے اس بچے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آدھار کارڈ میں اپنے باپ کی جگہ پر اس کا نام لکھوائے جس نے اسے پالا ہے۔ یہ کبھی باپ نہیں بنے گا، باپ وہی رہے گا جس نے اس کو پیدا کیا۔ ایک چیز، دوسری چیز، اس اولاد کو جس کو اس نے پالا ہے میراث میں کوئی حق ملنے والا نہیں۔ یعنی کل کو یہ کھڑا ہو جائے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، نہیں، آپ صرف منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے کے ساتھ شفقتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، الفتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن میراث میں کوئی حق نہیں ملے گا۔ یہ چیز بھی کر کے رسول اکرم نے اپنی زندگی میں دکھائی۔ زید بن حارثہ نام غلام ہے، ٹھیک ہے، رسول اکرم نے ان کو آزاد کروایا اور اپنے ہی پاس رکھ لیا۔ اپنے پاس رکھنے کے بعد یہ جب ان کے گھر والوں کو پتا چلا کہ ان کو تو آزاد کر دیا گیا میرے بیٹے کو، تو وہ لینے کے لیے آئے کہ چلو میرے ساتھ، تو زید بن حارثہ نے جانے سے منع کر دیا۔ جب منع کر دیا تو رسول کے پاس رہ گئے، وہیں کھاتے تھے، وہیں سوتے تھے، وہیں لیٹتے تھے، وہیں بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ مدینے میں، مکے میں یہ چرچا ہونے لگی کہ یہ جو ہے وہ رسول کے بیٹے، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد تھے، زید بن حارثہ، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، اور رسول اکرم کو ابو زید کہنا شروع کر دیا، یعنی زید کے باپ۔ قرآن مجید کی آیت آئی وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، رسول تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، تم مردوں میں سے کسی کے بھی رسول باپ نہیں ہے۔ رسول اگر کسی کو بیٹا کہہ کے خطاب کر دیں تو تم یہ نہ سوچنا کہ رسول تمہارے باپ ہو گئے، رسول کسی کے باپ نہیں ہے۔ پھر رسول ہے کیا؟
ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے۔ اگر محمد کو کسی لفظ سے خطاب کرنا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے یا تو میرے محمد کو رسول اللہ کہہ کے خطاب کرو یا خاتم النبیین کہہ کے خطاب کرو۔ اسی لیے اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، پرانے دور میں، رومن امپائر، پرشین امپائر، دنیا بھر میں یہ قانون جو ہے وہ چلتا ہے کہ جب یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے تو اب اس کے ساتھ جس خاتون کی شادی ہوئی وہ میری بہو ہو گئی۔ جب بہو ہو گئی تو اگر وہ طلاق بھی دے دے تب بھی ہم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں کیا ہوا، زینب بنت جہش کہ جو رسول اکرم کی پھوپھی ذات بہن تھی، رسول اکرم کے کہنے پہ انہوں نے زید بن حارثہ سے شادی کری۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد آپسی سہمتی نہ بننے کی بنیاد پر ان کا طلاق ہو گیا۔ طلاق ہونے کے بعد رسول اکرم نے جناب زینب بنت جہش سے شادی کر کے یہ بتایا کہ اگر یہ میرا بیٹا سچ میں ہوتا تو اس کی بیوی کبھی میرے اوپر حلال نہ ہوتی، کبھی حلال نہ ہوتی، لیکن اگر میں اس سے شادی کر رہا ہوں تو یہ میرا منہ بولا ہی بیٹا ہے، نہ میں اس کا باپ ہوں نہ یہ میرا واقعی معلوم ہے بیٹا ہے۔ کہنا کیا ہے رسول کو؟ کہا خاتم النبیین کہنا ہے، رسول اللہ کہنا ہے۔ تو رسول اللہ کا تو مطلب سب جانتے ہیں، خاتم النبیین کا بھی جانتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی توضیح۔ خاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، انگوٹھی کو۔ اس انگوٹھی کو خاتم کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مجید، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے قرآن مجید مخالفین اسلام کے لیے ختم کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ، ان کے دلوں پہ ختم اللہ نے کیا لگا رکھی ہے؟ مہر لگا رکھی ہے۔ مہر یعنی لاک کر دیا، بند کر دیا۔ اب یہ کھل نہیں سکتا ہے کیونکہ اللہ کی لگائی ہوئی مہر ہے، اسی ختمہ سے نکلا خاتم۔ انگوٹھی کو خاتم کیوں کہتے ہیں؟ انگوٹھی کو خاتم اس لیے کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں خطوں کو لکھنے کے بعد جو بڑے عہدیداران ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، راجہ مہاراجہ ہوتے تھے، خط لکھنے کے بعد انگوٹھی اتاری جاتی تھی اور اس کو جو ہے وہ کسی چیز میں ایسے کر کے ڈالا جاتا تھا اور پھر اس کو نکال کے اس کے ذریعے سے مہر جو ہے وہ لگا دی جاتی تھی۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس سے دو چیزوں کا فائدہ ہوتا تھا۔ ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی تھی کہ یہ خط ہے کس کی طرف سے، دوسری چیز یہ سمجھ میں آتی تھی کہ اب اس کے بعد خط ختم ہو گیا، اب کوئی دوسرا خط آنے والا، خط میں اب آگے کچھ لکھا نہیں ہے، جہاں پہ مہر لگ گئی وہیں پہ خط ختم ہو گیا، تمام ہو گیا۔ رسول اکرم کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں خاتم النبیین کہہ کے خطاب کیا ہے تو اس کی وجہ بھی شاید یہی دو چیزیں ہوں کہ انبیاء کا ایک سلسلہ تھا جو آدم سے لے کے شروع ہوا اور ایک کے بعد ایک انبیاء آتے رہے، پروردگار نے ہمارے آخری نبی کو خاتم النبیین قرار دیا، یعنی مہر نبوت رسول اکرم کے ذریعے وہاں پہ لگا دی گئی تاکہ یہ پہچان رہے کہ یہ سلسلہ وہاں کا سلسلہ ہے، دنیاوی سلسلہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز مہر نبوت یعنی ہمارے نبی کے ذریعے، ان کی انگوٹھی کے ذریعے جو مہر لگائی گئی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے تو نبی بہت آئے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ خاتم النبی، جس طریقے سے خط انگوٹھی کی مہر پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی رسول کی رسالت
نبوت کا سلسلہ اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ بس ایک حدیث سنیے اور میں نے اپنی گفتگو تمام کر دی۔ حدیث بڑی مشہور و معروف ہے، علماء اہل سنت اور علماء تشیع دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور تواتر پایا جاتا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور حدیث کا نام ہے حدیث منزلت۔ سنیے گا، حدیث منزلت کیا ہے؟ یا علی انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ حدیث منزلت ہے، نبوت کے ختم ہونے کی دلیل بھی ہے اور حدیث منزلت بھی ہے۔ تو آخری بات، اے علی آپ کی میرے نزدیک وہی مثال ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی۔ آپ کا عہدہ میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کا عہدہ موسیٰ کے نزدیک تھا، یعنی ہم دونوں کی مثال موسیٰ اور ہارون جیسی ہے۔ توجہ کریے گا، خاتم النبیین ہونے پر یہ حدیث دلیل ہے۔ حدیث کا اگلا جملہ کیا ہے؟ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ ایک چیز کا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ موسیٰ کے بعد تو نبوت آگے بڑھ گئی لیکن میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا۔ بہت توجہ کریے گا، رسول اکرم نے جملہ بڑا چھوٹا سا استعمال کیا ہے لیکن معنی اس میں بہت پائے جاتے ہیں۔ پہلے سمجھیے، موسیٰ اور ہارون کی مثال ہے ہماری اور تمہاری۔ کیا مطلب؟ یعنی جب موسیٰ 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو اپنا وزیر ہارون کو بنا کے گئے، تو جب میں بھی اس دنیا سے جاؤں گا تو میرے بعد وزیر کون؟ وزیر کون؟ وزیر تک پہنچ گیا نا، وزیر کون؟ علی الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ قرآن نے آپ کو خاتم النبیین کہہ دیا، اب آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ میرے بعد ظاہر بھائی کوئی نبی نہیں ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ امت کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ کے بعد موسیٰ کی امت کی ہدایت کے لیے اور نبی آ گئے تھے، میری امت کی ہدایت کے لیے میرے بعد اب کوئی نبی نہ آئے گا، صرف ہر جگہ علی علی ہوگا۔ اگر میرے بعد بہکنے کا خطرہ ہو، ہدایت کی ضرورت ہو، راہ راست پہ آنا ہو، صراط مستقیم پہ چلنا ہو، تو نبی نہیں آئے گا کوئی تمہیں سمجھانے کے لیے۔ پھر کس کے پاس جانا ہے؟ علی کے پاس جانا ہے۔ آخری جملہ اور گفتگو ختم ہو گئی۔ علی کے پاس جانا ہے، علی کے پاس جانا ہے۔ میری مثال ہارون و موسیٰ جیسی۔ موسیٰ چلے گئے کوہ طور پہ، ہارون کو اپنا وزیر بنا کے، جانشین بنا کے واپس آئے تو کیا دیکھا؟ واپس آئے تو کیا دیکھا؟ جس امت کو مصر کے فرعون کے چنگل سے نکال کے دریائے نیل میں راستہ بنا کے اس پار سے اس پار لائے تھے، وہی امت موسیٰ کے 40 دنوں کے اندر گائے کی پوجا کر رہی ہے، بت کی پوجا کر رہی ہے، بت کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ کون موجود ہے؟ وزیر موسیٰ موجود ہے لیکن بت پوجے جا رہے ہیں، یعنی امت دین موسیٰ سے دوبارہ پلٹ گئی اسی طرف جس طرف سے آئی تھی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، امت موسیٰ وزیر موجود ہے، ہارون موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ وہی پلٹ گئی جہاں سے جناب موسیٰ نکال کے لانا چاہتے تھے۔ جناب موسیٰ واپس کوہ طور سے آئے، جناب ہارون کے پاس پہنچے، گائے کی پرستش ہو رہی ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ جناب ہارون نے جواب دیا،
اے نبی خدا، اے اللہ کے نبی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری سنی نہیں، یہاں تک کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دیں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے جانے کے بعد اگر وزیر کی نہ سنی جائے تو امت واپس سے جاہلیت کی طرف پلٹ جاتی ہے، بت پرستی کی طرف پلٹ جاتی ہے، گائے کی پوجا کرنے لگتی ہے۔ یہی ہوا، رسول نے شاید اسی لیے کہا تھا علی کو مانو گے میرے بعد تو ہدایت کے راستے پر گامزن نہ ہوگے، علی سے منہ پھیر لوگے تو امت میں تین تین گائے تمہیں چارہ سمجھ کے چبا جائے گی۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہے کہ پروردگار ہماری اس عظیم عبادت کو شرف و قبولیت عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم شعراء کرام کے منظوم نذران عقیدت کو قبول فرمائے، سامعین کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار عالم جن دو عظیم ہستیوں کے ولادت کی تاریخ ہے ان کے طفیل میں دعا گو ہے کہ پانی محفل کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جو لوگ مسلسل اس محفل کو خوبصورت بنانے میں لگاتار محنت کر رہے ہیں ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس محفل کا انعقاد اپنے زمانے کے امام کی صدارت اور قیادت میں کر سکیں۔ ہم سب کو اپنے آخری امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا هذا القليل انك انت السميع العليم انك على كل شيء قدير۔